حلقہ بندیوں پر MQM کے اعتراضات، متحدہ کی وفاقی حکومت کو علیحدگی کی دھمکی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اگر متحدہ نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کراچی میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر وفاق نے فیصلہ نہ کیا تو ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے منصوبہ بندی کے تحت کراچی پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کراچی کو وڈیروں کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ یہ احتجاج نئے سال میں نئے سفر کا آغاز ہے۔ کراچی الیکشن کمیشن دفتر کے باہر MQM پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ۔ متحدہ کے وفد کی الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات۔ وفد نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات دور کرنے کے لیے 2 روز کا وقت دے دیا۔ جماعت اسلامی کراچی نے بلدیاتی الیکشن میں فوج کی تعیناتی کا مطالبہ دہرا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پولنگ سٹیشنوں پر 5000 رینجرز اور آرمی کو ہونا چاہیے۔ عوام کا مینڈیٹ بیچنے والے چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، فوج اور رینجرز پولنگ سٹیشنز پر تعینات نہیں ہوگی۔ حساس ترین اور حساس پولنگ سٹیشنز پر تعیناتی کے لیے 20,000 اہلکار درکار ہوں گے۔ فوج اور رینجرز کوئک ریسپانس فورس کے طور پر تعینات ہوگی۔ وفاقی حکومت نے فیصلے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ DG رینجرز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے گئے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ کمشنرز کراچی اور حیدرآباد، ایڈیشنل IG اور دیگر افسران کی شرکت۔ تحریک انصاف کو عدالتی محاذ پر سبکی۔ نجم عالم کو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے درخواست مسترد۔ ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری کو پہلے متعلقہ فورم پر چیلنج کرنا چاہیے۔ عدالت کے ریمارکس۔ نجم عالم وائس چیئرمین واٹر بورڈ ہیں۔ درخواست گزار کا موقف سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات لڑنا خلاف قانون ہے۔ انتخابات سے قبل تقرریوں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا کیس۔ ایڈوکیٹ جنرل نے تقرر و تبادلے واپس لینے کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ افسران کی فہرست اور چیف سیکرٹری کا بیان حلفی بھی پیش کیا۔ بتائیں عدالتی حکم کے بعد کتنے افسران کو واپس بھیجا؟ عدالت کا استفسار۔ تمام افسران کے تبادلے واپس لے لیے۔ ایڈیشنل سیکرٹری سروسز کا جواب۔ ایڈیشنل سیکرٹری کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست سے نپٹا دی۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر۔ کراچی کے صارفین کے لیے 7 روپے 43 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کے۔ الیکٹرک نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی درخواست کی تھی۔ لائف لائن صارفین 300 یونٹ تک، گھریلو صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی کے شہری ہو جائیں تیار، سردی کی نئی لہر انٹری دینے کو تیار۔ آج سے 17 جنوری تک یکبستہ تیز ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت سنگل ڈجٹ میں پہنچنے کی پیشگوئی۔ 8 سال سے لاپتہ شہری بازیاب نہ ہونے پر ہائی کورٹ پولیس پر برہم۔ جسٹس نعمت اللہ نے کیس کی تفتیشی افسر کو جھاڑ پلا دی۔ شہری از خود بھی لاپتہ کچھ تلاش کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تفتیشی افسر نے اسٹیریو ٹائپ رپورٹ پیش کی۔ عدالت کا استفسار۔ آئندہ سماعت پر SST انویسٹیگیشن طلب۔ شہری کو بازیاب کرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ KMC ہیڈ آفس سے متصل سڑک پر پارکنگ مافیا کا راج۔ غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ٹریفک کنٹرول کرنے میں دشواری کا سامنا۔ شہریوں کا بغیر پرچی کے فیس وصول کیے جانے پر شکوہ۔ فیس نہ دینے پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں چوری ہونے کا الزام۔ بلدیہ عظمیٰ کے اجلاس کے لیے جلد نئے کونسل ہال کی تعمیر کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کا دورہ۔ کہا ایڈمنسٹریٹر کو 7 DMCs 6 کنٹونمنٹ بورڈ میں اختیار نہیں، کم وسائل میں بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ 15 سال سے صوبے میں ظلم ہو رہا ہے۔ PTI رہنما علی زیدی کہتے ہیں شہر میں لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں۔ کسی اسپتال میں کتے کے کاٹنے کی دوائی نہیں۔ عوام کو اب نمائندہ سوچ کر منتخب کرنا ہوگا۔ محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹوریٹ الیکٹرانک میڈیا کو مزید فعال بنانے کا فیصلہ۔ 8 نئے انفارمیشن افسران تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ افسران میں آصف علی ڈیرو، عرفان علی خان، ذیشان لغاری،
علی احمد، عباس علی شاہ، محسن حسن، عبدالقیوم سولنگی اور مصطفیٰ شامل۔ محکمہ اسکول تعلیم کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا 2012 میں بھرتی ہونے والے ملازمین کو تنخواہیں دینے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول تعلیم کا اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو خط ارسال، 115 تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کی سفارش۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، بھوسٹ اساتذہ کی حاضری ڈیجیٹلائز کر دی، 32,000 اساتذہ کی موبائل ایپ کے ذریعے حاضری لی جائے گی۔ صوبے کے 574 بھوسٹ اساتذہ کو ملازمت سے فارغ کیا گیا۔ گیس بحران سے گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان، گیس کی عدم دستیابی کے سبب نان بائیوں کا کام متاثر، موجودہ حالات میں کاروبار بند کرنے پر مجبور، ہوٹل مالکان کا حکومت سے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا غائب ہو گیا، سستی اشیاء خریدنے کے لیے اسٹور پر آنے والے مایوس، شہریوں کا گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے پر بھی آٹا نہ ملنے کا شکوہ۔ ہول سیل مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں 10 سے 30 روپے کا اضافہ، مونگ کی دال 260 روپے کلو میں فروخت، چنے کی دال 195 سے بڑھ کر 205 روپے، دال مارچ 25 روپے مہنگی 350 روپے فی کلو ہو گئی۔ تاجروں کا کہنا تھا ایلسیز نہیں کھل رہی جس کے باعث قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسٹیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، فی ٹن اسٹیل کی قیمت میں 8,000 روپے کا اضافہ، 2,35,000 روپے فی ٹن کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل آئرن اسٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن صدر حماد پوناوالا کہتے ہیں 2 ہفتوں میں اسٹیل کی قیمت میں 13,000 روپے فی ٹن کا اضافہ ہوا، لوہے کی امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے تعمیراتی انڈسٹری بھی مکمل خسارے میں ہے۔ سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 21% کمی ریکارڈ، 6 ماہ میں سیمنٹ کی مقامی فروخت میں 17%، برآمدات میں 49% کی نمایاں کمی، سیمنٹ کی مجموعی فروخت 2.74 سے کم ہو کر 2.17 کروڑ ٹن رہی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے الزامات لگانے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ میں اداکارہ مہوش حیات کی درخواست پر سماعت ہوئی، وفاقی حکومت، پی ٹی آئی، پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری، عدالت کا مہوش حیات کے خلاف سوشل میڈیا پر موجود مواد ہٹانے کا حکم، فریقین کو 2 ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ اداکار فیروز خان اور علیزے کے درمیان بچوں کی حوالگی اخراجات کا کیس، معروف اداکار فیروز خان وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش، وکلا کی جانب سے بچوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع، درخواستوں کی سماعت 4 فروری تک ملتوی۔ واٹر بورڈ میں سی بی اے کے چناؤ کے لیے ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ، لیبر یونینز کی سرگرمیاں آخری مراحل میں داخل، پیپلز لیبر یونین اور متحدہ ورکرز فرنٹ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ آل کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کا اسٹیٹ بینک کے سامنے آج احتجاج کا اعلان، شرجیل گوپلانی کہتے ہیں درآمد کنندگان شدید پریشان ہیں، درآمدی کنسائنمنٹ کلیئر کرانے میں بینکس ڈالر فراہم نہیں کر رہے۔ بازار حصص میں مندی، 100 انڈیکس میں 43 پوائنٹس کی کمی، 40,758 پر بند، ڈالر مزید 5 پیسے مہنگا ہو کر 227 روپے 93 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا 238 روپے پر پہنچ گیا، یورو 50 روپے کمی سے 272 روپے کا ہو گیا، برطانوی پاؤنڈ 308 روپے پر برقرار، اماراتی درہم 10 پیسے کمی سے 59.20 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں کمی، 1 تولہ سونا 1,800 روپے سستا ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت 1,80,000 روپے مقرر، 1 تولہ چاندی 30 روپے کمی سے 2,070 روپے فی تولہ ہو گئی۔